السلام علیکم دوست عزیزو، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائی ہم تک کے دین جو آیا ہے بڑی قربانی سے آیا ہے۔ قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی کہ آپ کو پتھر سے مارا گیا، آپ کو آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو اوپر کوڑا ڈالا گیا، آپ کو پتھر سے مارا گیا۔ پتھر مارنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ان ظالموں سے جو پتھر مار رہے تھے ان سے پیچھا چھوٹ گیا، جب تو ایک جگہ باغ میں جا کے یا کہیں جگہ پر جا کے بیٹھ گئے، اور جب وہاں جا کر بیٹھ گئے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمانے لگے کہ رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دوں کہ وہ ان لوگوں کو چکی کی طرح پیس دیں، بیچ میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر چکی کی طرح پیس دیں۔ میرے دوست عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوست عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہدایت پر نہ آئے، اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہ ہوئے، یہ لوگ اللہ کو ماننے والے نہ بنے، یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بنے، اگر یہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے والے نہ بنے، میرے دوست عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے آنے والی نسلیں اللہ کو ماننے والی بنے گی، اللہ کو ماننے والی بنے گی۔ میرے دوست عزیزو، وہیں سے ہی محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر دین کو لے کے آئے تھے، انہوں نے ہم تک کے دین پہنچایا ہے۔ میرے دوست عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیسے قربانی دین کے لیے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اکٹھے تھے، ایک طرف ایک جگہ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں نے تم تک کے دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا میں نے تم تک کے دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ تک کے ہمارے تک کے آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، بلکہ دین کا پورا حق ادا کر کے ہم تک کے پہنچا دیا۔ میرے دوست عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذمہ داری عطا فرمائی تھی کہ میرے دوست عزیزو، اب غائبین تک کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ غائبین تک کے دین پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میرے دوست عزیزو، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مدینہ کے اندر رہ گئے، اور جس طرف کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا رخ تھا اسی طرف کو اپنا گھوڑے لے کر نکل گئے، اپنا سامان لے کر نکل گئے، پھر میرے دوست عزیزو الگ الگ ملکوں میں جا کے اپنی قبریں بنوا لی۔ میرے دوست عزیزو، الگ الگ ملکوں میں جا کے اپنی قبریں بنوا لی۔ میرے دوست عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بلغ انی ولو آیا، دین کے متعلق اگر کوئی بات معلوم ہو تو اسے دوسروں تک کے پہنچا دو۔ میرے دوست عزیزو، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ دین کا ہر شخص، ہر ایمان والا ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری ایک بہت بڑی چیز ہے۔ میرے دوست عزیزو، کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ ہونے لگی کہ تمہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، تم نے کیا حق ادا کیا؟ میرے دوست عزیزو، کیا
ہم نے اس دین کا حق ادا کیا. میرے دوست عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیسا یہ دین ہم تک کے پہنچایا. اگر ہماری بوٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس دین کو اوپر لگائے جائے میرے دوست عزیزو، جب بھی ہم سے دین کا حق ادا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس دین کے خاطر آگ پر لیٹایا گیا. آگ جو بجھتی تھی ان کے خون اور پسینے سے، ان کے خون اور ان کے پیپ سے بجھتی تھی، ان کے خون اور ان کی چربی سے بجھتی تھی. وہ آگ میرے دوست جو ان پر گھسیٹا جاتا اور کہتے کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ. میرے دوست عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایمان کیسا تھا؟ ایک ایمان کیسا تھا؟ ایسا ایمان تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. ایسا ایمان تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ایک غلام تھے، جو میرے دوست عزیزو جن کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹایا جاتا، ان کے سینے مبارک پر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی اور ان کو اس تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور فرماتے میرے دوست عزیزو کہ اے بلال، اگر زندگی چاہے تو اپنے دین سے ہٹ جا، ورنہ تڑپ تڑپ کر اسی حالت میں مر جا. میرے دوست عزیزو، بلال کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال کیا کہتے ہیں کہ احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. میرے دوست عزیزو، کیسے انہوں نے تکلیفوں کا اندر رہ کر ظالموں کی تکلیف کا برداشت کیا. میرے دوست عزیزو، میرا کہنا آسان لیکن آپ کا سننا آسان. لیکن جس کو اوپر جو مصیبت بیتتی ہے، اگر کسی انسان کا اگر ایک پیر جل جائے، اس کی حقیقت پوچھی جائے گی کہ اب تیری حقیقت کیا ہے، وہ اس تکلیف سے اتنا تڑپ رہا ہوگا. میرے دوست عزیزو، کیسے ان کو ستایا گیا اس دین کے لیے. ہم تو کھلی زندگی جی رہے ہیں، اچھی طرح کھا رہے ہیں، اچھی طرح پی رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کیسے کہ کسی کے پاس چادر ایک اوڑھنے کی ہے، ایک تو سطر چھپانے کی ہے اور ایک اوڑھنے کی ہے. ایسی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی کہ میرے دوست عزیزو، ایک 300 کا لشکر، 300 کچھ کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے بھیجا. میرے دوست عزیزو، اس سمندر کے کنارے جب بھیجا میرے دوست عزیزو، دین کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجا، اور جب وہ چلے گئے اور انہوں نے 3 اونٹ روز ذبح کرنے شروع کر دی. اب جو ان کو اوپر ایک امیر بنا کے بھیجے گئے تھے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، انہوں نے کہا وہ جو امیر تھے ان کو اوپر امیر مقرر بنائے گئے تھے کہ اگر ہم روزانہ اسی طرح کرتے رہے، اسی طرح اونٹ ذبح کر کھاتے رہے، لیکن سواری ہمارے پاس نہیں رہنی، پھر سواری کا انتظام کیسے ہوگا؟ جو ان کے پاس کھجوریں تھی، ساری کھجوریں اکٹھی کی اور روزانہ ایک کھجور کھاتے. میرے دوست عزیزو، جب وہ کھجور بھی نہیں رہی تو پیڑ کے پتے بھگو کر، سوکھے درخت کے سوکھے پتے چبائے، پانی میں بھگو کر وہ کھائے میرے دوست عزیزو. لیکن میرے دوست عزیزو، کسی شخص نے پوچھا کہ ایک کھجور 24 گھنٹے میں کیا کام دیتی ہوگی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا کہ وہ کھجور، اس کھجور کی بھی قیمت ہمیں جب پتہ چلی جب وہ ہمارے پاس نہیں رہی. میرے دوست عزیزو، آج ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر پیتے ہیں. میرے دوست عزیزو، غفلت کی نیند سوتے ہیں. میرے دوست عزیزو، کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ میرے دوست عزیزو، انسان سے جب قیامت کے دن جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا، جب تک کہ اللہ پاک 5 سوالوں کا جواب نہیں لے لیں گے، جب تک کہ اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے کہ ہم نے عمر دی تھی کس کام میں خرچ کی،
किस काम में लगाई? हमने जवानी दी थी, किस काम में खर्च की? हमने तुम्हें पैसा दिया था, माल दिया था, किस काम में लगाया? माल हलाल तरीके से कमाया, हराम तरीके से? माल अच्छी जगह लगाया, बुरी जगह लगाया? और इल्म के मुताबिक क्या अमल किया? मेरे दोस्त अजीजों, आज हमें हलाल का भी पता है, हराम का भी पता है, जिना का भी पता है, चुगलखोरी का भी पता है, झूठ बोलने का भी पता है मेरे दोस्त अजीजों, लेकिन आज हमारे पास अमल नहीं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन के पास अगर एक छोटी सी भी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटा सा भी अमल सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन को पता चल जाता, फौरन उस अमल को करने लग जाते। ऐसे हदीस सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला बात मेरे दोस्त अजीजों अमल की है, अमल हमारे पास नहीं है। आज मामला क्या हमारे साथ हो रहा है? आज हम सुन कर सुन हो चुके हैं। आज हमारे उलमाए किराम, हमारे मुफ्तियान किराम, हमारे हुफाज किराम हमें अलग अलग भाषा में समझा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम्हारे अमल वैसे तुम्हारे हाकिम। मेरे दोस्त अजीजों, आज हमारे अमल इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मानते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, लेकिन हमें पता है कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी के बाप नहीं, किसी के औलाद नहीं, अल्लाह की कोई माँ नहीं, अल्लाह का कोई बाप नहीं। मेरे दोस्त अजीजों, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। मेरे दोस्त अजीजों, हम सब आज से अहद कर लें कि इंशाअल्लाह ताला हम आज से अपने नमाज पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे। मेरे दोस्त अजीजों, हम अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त अजीजों, जो हमने आप तक के दीन की बात पहुंचाई है, मेरे दोस्त ये सुनकर अमल में आ जाए। असल मकसद है अमल का, अमल नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त अजीजों, ये हमने चैनल बनाया है और के दीनी मालूमात दीन के लिए मेरे भाइयों तक के किसी दीन की बात पहुंचावे। मेरे दोस्त अजीजों, जो हमने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को लाइक करना और दूसरों भैया तक का पहुंचाना। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्त अजीजों, सदक़ा जारिया है कि दूसरों तक के दीन की बात पहुंचाना।